बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी @11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब हाजी शबीर अहमद भट्टी साहब। हाजी शबीर अहमद भट्टी साहब मरूफ समाजी शख्सियत हैं। आपके वालिद मास्टर सूफ़ी अल्लाह रखा साहब गुजरांवाला की मशहूर मरूफ शख्सियत थे। एजुकेशन के हवाले से आपकी बड़ी खिदमात हैं। सदर रफ़ीक ताडर साहब, अकरम ज़की साहब सेक्रेटरी खारजा, अनवर जाहिद साहब चीफ सेक्रेटरी पंजाब, और इस तरह बेशुमार लोग जो हैं वो आपके शागिर्दों में शामिल थे। गुजरांवाला में तालीम के हवाले से जब भी कोई ज़िक्र आएगा तो मास्टर सूफ़ी अल्लाह रखा साहब का नाम इसमें लाजमी आएगा। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हाजी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए अपने वालिद साहब के हवाले से कि उन्होंने एजुकेशन के हवाले से क्या खिदमात अंजाम दी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सैयद हसन जाफरी साहब जी अमन के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने मुझे मौका दिया इजहार ख्याल का, और आपकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जनाब, तो आइए मेरे वालिद साहब जनाब मास्टर सूफ़ी अल्लाह रखा मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, वो एक इंतहाई मेहनती और मिलनसार आदमी थे। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है 63 साल ज़िंदगी वो स्कूल की नज़र की। महबूब आलम इस्लामिया हाई स्कूल अंजुमन इस्लामिया से वो मुंसलिक थे, तो उसी के साथ ही वो काम करते करते अल्लाह को प्यारे हो गए। इस दौरान उनके जो शागिर्दान हैं वो मतलब काफ़ी शागिर्द थे उनके, जिनमें मारूफ ख़ास तौर पे वो जैसा कि आपने फरमाया सदर पाकिस्तान जनाब रफ़ीक तारड़ साहब, चीफ सेक्रेटरी अनवर जाहिद साहब, सेक्रेटरी खारजा अकरम ज़की साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हाजी अकरम साहब, ये सारे मुकामी लोग थे, बड़े अच्छे, वो ख़ुद भी बहुत अच्छे लोग थे। तो उसके बाद उन्होंने एक अंजुमन इमदाद बाहमी बनाई, उसमें लोगों को शामिल किया, और जो गरीब आदमी थे उनकी मदद के लिए आपने गिरा से लेकर जगह दी, उसका दफ्तर बनाया, रहन सहन उनके मेहमानों को आने के वाले उस दौर में जो मेहमान आते थे ना वो गली में, क्योंकि पुराना ज़माना था, गली की बातें हैं ये, जब लोग गलियों में सोते थे तो वो सारा इंतज़ाम उनका उसी जगह पे करते थे जो उन्होंने मेहमान खाने के लिए वक़्फ़ की थी। तो वो बड़ा उनका एक किरदार था। स्कूल के हवाले से, तालीम के हवाले से लोग उनसे बड़ी मुशावरत करते थे। उन्होंने आजकल के सिस्टम की तरह वो रियाजी की किताबें, वो बहुत रियाजी के बड़े मारूफ टीचर थे मेरे वालिद जी जी। प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए भी उन्हें डिस्ट्रिक्ट असम्बली ने रिकमेंड किया, और उन सड़क भी बाबू जुवेद मेयर ने उनके नाम सड़क की, और इस तरह लाइब्रेरी भी उनके नाम की है। काफ़ी उन्होंने भी सराहा है उनके खिदमात को, शहरियों ने भी, अकाबरीन ने भी। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं मास्टर सूफ़ी अल्लाह रखा का बेटा हूँ, और हम 5 भाई और 5 बहनें हैं शादी। तो सारे मतलब भाई सब और बहनें इसी शहर में हैं। एक अरसा दराज से पिछली 2.5-3 दहाइयों से हम गुजरांवाला शहर के बासी हैं, और बच्चा बच्चा और सब लोग जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला सूफ़ी अल्लाह रखा फैमिली को जानते हैं। तो सूफ़ी साहब का जो मेरे वालिद साहब का हवाला है, मेरी तो सारी ज़िंदगी इबारत है कि मैंने उनके जो है ना वो नाम ले लेके ही अपनी ज़िंदगी गुजार ली और सर्विस भी कम कर ली। आज सब ये बताइए कि आप भी समाजी हवाले से काफ़ी सरगर्म हैं, काफ़ी ज़्यादा आप इस हवाले से फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। इस शोबे में आने का कैसे इत्तेफाक हुआ, क्या सोच कर आए हैं? शायद जिस कदर इंसान उसकी उम्र बढ़ती जाती है ना, उस वक़्त वो फिर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के वो करीब होता चलता है। वैसे तो हर दौर में ही अल्लाह ताला के मतलब इंसान करीब होता है, लेकिन जो जो उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसे वो फ़िक्र अंदर उसके एक फ़िक्र लाहक होता है कि यार ये मैंने अल्लाह के पास जाना है, मैंने क्या किया उसके लिए, उसने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है, तो मैंने उसके लिए क्या किया। तो फिर वो उस फिक्र में जब इंसान आता है ना, तो फिर वो कोई ऐसा रास्ता, ऐसा फोरम तलाश करता है कि जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म की रोशनी में इंसानियत के लिए, सबसे पहले इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ किया जा सके। तो वो मैंने ये रास्ता देखा। मुझे काफ़ी पहले भी
میں صوفی اللہ رکھا ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک عرصہ دراز سے چیئرمین رہا ہوں، لیکن اب میں گھر واپس آ گیا ہوں۔ ادھر کیا میں صرف اپنا روزانہ وقت اپنے بچوں کی ویلفیئر کے لیے میں نے وقف کیا، تو اس کا اللہ نے مجھے رزلٹ دیا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، تینوں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ۔ میرا بیٹا ہے یہ الفلاح بینک میں تھا، تو اس نے پھر وہاں سے چھوڑ کے تو وہ دبئی سیٹل ہو گیا۔ تو میں اس سے بڑا اور کیا اللہ کا انعام سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ کا خوف آپ کے دل میں آنا شروع ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثواب اور آسانی کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کا چناؤ کیا کہ میں کیا زندگی، میری عمر اب 72 سال عمر ہے میری، آئی ایم رننگ 72 ایئرس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس آدمی میں یہ چینج نہیں نہ آتی، آپ سمجھ لیں کہ وہ ویسے ہی انسان ہے، بچوں کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، خاص طور پہ دین کے حوالے سے، کہ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، اس کا کوئی ایسا ذریعہ کوئی نہیں بنا رہے کہ جس سے وہ ثابت ہو کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر رہے۔ تو یہ ایک فورم ہے جس میں دوسروں کو بھی آمادہ کیا جا سکتا ہے، انہیں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اس نیک کام میں۔ ابھی ریسنٹلی مجھے انہوں نے ذمہ داری یہ سونپی ہے کہ پورے پاکستان کا میں انٹرفیتھ ہارمونی کا سینئر وائس چیئرمین ہوں۔ تو مجھے کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ میں تو خدمت، صرف میرا مشن، میری زندگی جو ہے یہ ساری خدمت پہ عبادت ہے، اور یہ مجھے اپنے والد صاحب کی طرف سے ہدیت ہے، ادھر سے مجھے ملا ہے۔ تو یہ جذبہ لے کے میں اب کارواں ہوں، اس کارواں کے ساتھ چلا ہوں۔ اللہ پاک فضل کرے، دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو آ رہے ہیں تو خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی، لیکن چونکہ ابھی پاکستان بہت وسیع ہے، اللہ پاک کے فضل سے کراچی کے بھی وہ چیف منسٹر کا کسی حوالے سے پیغام، اور بھی کافی لوگوں کا آ رہے ہیں کہ ملاقات کرے۔ کوئٹہ سے آیا ہے وفد، ڈیلیگیشن آیا، اسلام آباد میٹنگ تھی میری ان کے ساتھ پریس کلب میں۔ تو بہرحال اسی طرح ہے کہ میں بس اب جو میری زندگی کے بقایا دن ہیں وہ میری خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صرف اور خالص اللہ کی رضا کے لیے گزرے، اس میں میری کوئی خواہش نہ ہو۔ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ امن کمیٹی کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ اس کے سینٹرل سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو اس پلیٹ فارم کے حوالے سے اس کے پہلے تو جو مقاصد ہیں وہ بتائیے، اور دوسرا ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی آپ اس کو فال کریں گے؟ شاید یہ نا پورے پاکستان کی ہے، اور میں جو نمائندگی کر رہا ہوں اس وقت وہ پورے پاکستان کی کر رہا ہوں۔ تو یہ ضلع تو میرا اپنا ہے، اس کے لیے جو بھی میں کوشش کروں گا کہ جو بھی میں کر سکتا ہوں وہ کروں۔ اس کے لیے کافی دوست لوگ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو پاکستان لیول کا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ تینوں صوبوں میں، سارے صوبوں میں جائیں گے، سب میں کمیٹیاں، نئی کمیٹیاں بنیں گی، نئے لوگ آئیں گے، نئے جذبے کے ساتھ آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں ہوگا یہ۔ تو گجرانوالہ میں کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو میرا بھائی شہر ہے، ادھر میں پیدا ہوا ہوں، اس کے لیے میری خواہش ہوگی۔ آپ نے مقصد پوچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا معاملہ، اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف انسانیت کی طرف لوٹیں۔ مذاہب جو ہے وہ اپنی جگہ ان کا وجود ہے جس کی آپ کسی صورت نفی نہیں کر سکتے، لیکن سب سے پہلے جو رشتہ ہے نا آپ کا انسانیت کا ہے۔ ہمارا جو برق ہے یا جو بھی ہم اس کے لیے تگودو کر رہے ہیں یا کریں گے، وہ صرف انسانیت کو سٹینڈ کرنے کے لیے کریں گے، مذاہب کو قریب کرنے کے لیے کریں گے، فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ پیار اور محبت، مطلب مذہبی ہم آہنگی، وہ اس کے لیے ہم کام کریں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ حاجی صاحب یہ بتائیے کہ عید الفطر آ رہی ہے جی، عید الفطر کے حوالے سے اپنے ہم وطنوں کو، غریبوں کو، مساکین کو، اور جو کھاتے پیتے لوگ ہیں انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ہو شاہ جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ عید جو ہے ہمارا مذہبی تہوار ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج ہی رات تھی، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سربسوجود رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں، دیکھو بین الاقوامی طور پہ وہ جو مسلمانوں کے حالات ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، تو کیا عید ہونی ہے شاید؟ جو کلمہ گو ہیں ان کے لیے عید بڑی مشکل ہو گئی ہے۔
ان کے جو مطلب دل ڈوبے ہوئے ہیں، مزہ نہیں۔ رہی بات چونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس کی روشنی میں ہم جو بھی مطلب کر سکتے ہیں وہ خود بھی کر رہے ہیں، اور جو دوسرے دوست ہیں انہیں بھی درخواست ہے کہ جو غریب ہیں، جو مطلب نہیں افورڈ کر سکتے، خاص طور پہ مانگنے والے شاید ہی مانگ لیتے ہیں، لیکن سفید پوش لوگ جو ہیں نا، کبھی ان کی ذرا پیٹ پہ کپڑا اٹھا ہوا دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگ مہنگائی میں دبے ہوئے، تو جو بھی میں تو یہ چاول اور کچھ تھوڑا سامان ادھر کافی رکھا تھا، یا کہ آہستہ آہستہ میرا بیٹا کلیم شبیر پٹی جو ہے آپریشن مینیجر تھا اس میں، وہ نا الفلا بینک میں، تو وہ اس کے نا وہ بنا کے اس نے توڑے چھوٹے، تو وہ رکھے ہوئے ہیں، خاموشی سے لے کے آتا ہے بندے کو، اور ان کو جو بھی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ کسی کو دکھانے کے یا اشتہار کی اس کی ضرورت نہیں، خاموشی سے جو کسی کی خدمت ہو سکے اسے عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور ہر جو میرے محسن ہیں وہ سارے ڈی سی کالونی کے رہائشی ہیں، یہ سارے امیر لوگ ہیں، تو سارے ہی اپنے اپنے اینڈ پہ شادی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کئی لوگ ہیں وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لائنیں بنا دی لوگوں کی تذلیل کی، وہ مسئلہ غلط ہے، وہ انسانیت کی تذلیل ہے، میں اس کے سخت خلاف ایسی خدمت کی کہ جس میں آپ انسانیت کی تذلیل کریں، انہیں لائن اپ کریں، ایک روٹی کے مطلب ایک ہفتے کی روٹی نہیں دیتے صرف فوٹو کے، یا یہ سیشن جو نا فوٹو سیشن، اس میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے دے رہے ہیں اور اللہ کے بندے کو ہی دے رہے ہیں اور اتنا ذلیل کر کے دے رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے حاجی شبیر احمد بٹی صاحب کی گفتگو سنی۔ آپ نے سماجی خدمات کے حوالے سے، انسانیت کی خدمت کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔